اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما. آمین. میری پیاری بہنوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم قرآن کے بیچ میں سے پڑھتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسا کرے کہ اس پیغام کو ہمارا دل سمجھ جائے، اس کا ادراک کر لے، اس کو اپنے اندر سمو لے، اور جو سبق ہم کو حاصل ہوتے ہیں دوسروں کے حالات دیکھ کر، ہم وہ غلطی نہ کریں اور ہم سبق حاصل کر لیں. ہم یہ نہ کہیں کہ ہم خود ایکسپیرینس کریں گے، جیسا کہ آج کل کا زمانہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو نصیحت کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ کام نہ کرنا کہ یہ میں کر چکا ہوں اور مجھے تکلیف ہوئی تھی، تو وہ کہتا ہے کہ مائنڈ یور اون بزنس، آئی ول ایکسپیرینس مائی سیلف، میں خود ہی غلطی کر کے خود سیکھوں گا. تو یہ کتنی ناسمجھی اور بے وقوفی کی بات ہے کہ اگر کوئی دوسرا بتا رہا ہے کہ آگے گڑھا تھا اور میں نے نہیں دیکھا اور میں گڑھے میں گرا، تو آپ آنکھیں کھول کے دیکھیں وہ سامنے گڑھا آ رہا ہے، تو دوسرا بندہ اکڑ کے گئے خبردار مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، اور جا گرے اس میں اور ہڈی بوٹی توڑائے اور پھر روئے. یعنی حق بات تو کیا ہوتی ہے کہ اگر کوئی بتا دے کہ جی گڑھا ہے تو آپ کہیں جزاکم اللہ خیر، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ بات بتائی ہے، اگر آپ نہ بتاتے تو میں گر جاتا. اچھا ہے کہ میں اب بچ جاؤں گا اور میں اپنے آپ کو بچا سکوں گا. لیکن ایسا نہیں رہا. تو کوشش تو ہم کرتے رہیں گے نا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی قرآن پاک میں یہود و نصارہ اور دوسرے لوگوں کی مثالیں دے کر ہم کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے کیا کیا غلطی کی تھی، یہ غلطی آپ نے نہیں کرنی ہے نا. یہی مقصد کسی چیز کے بتانے کا، ایون سزاؤں کے بتانے کا مقصد بھی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سزا دینا اچھا لگتا ہے، بلکہ ایک ایسی سزا بتائی جاتی ہے جس کی وجہ سے انسان ٹھٹک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میں کام نہیں کروں گا. جیسے دنیا میں بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ ایگزام فیل کر دیا تو پھر آگے آپ کے لیے داخلہ نہیں ہوگا، یہ فیلڈ آپ کے لیے بلاک ہو جائے گی، آپ نہیں اس میں دوبارہ اٹیمپٹ نہیں کر سکو گے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ فیل ہوں؟ نہیں، بلکہ وہ آپ کو وارن کر رہے ہیں کہ دس ایگزام از ریئلی امپورٹنٹ اور آپ نے اپنی پوری کوشش لگا دینی ہے. تو اب ہم آگے کی آیت پڑھیں گے، آیا نمبر 23 اور 24، اور یہ یہود کے بارے میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ہے یہ حرف استفہام ہے، اس کو کہتے ہیں حمزۃ الاستفہام. اور استفہام کا مطلب ہوتا ہے فہم حاصل کرنا چاہنا، یعنی کوئی بات پوچھنا فہم حاصل کرنے کے لیے، سمجھ حاصل کرنے کے لیے. تو جب کویشچن کے لیے آپ یہ حمزہ لگاتے ہیں نا تو اس کو کہتے ہیں حمزۃ الاستفہام. اور آپ سوچتے ہوں گے کہ الف لکھا ہوا ہے تو اس کو حمزہ کیوں کہہ رہے ہیں، ہے نا؟ کبھی ایسے سوچتے ہیں نا کہ اگر ہم پاکستان میں پڑھے ہوں قرآن تو ہم تو اس کو الف زبر آ کہتے ہیں نا، ہم حمزہ تو نہیں کہتے. تو عربی میں جب آپ تجوید پڑھ رہے ہوتے ہیں تو الف جو ہے نا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. الف آ کی ساؤنڈ کو لمبا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، دیٹس اٹ، وہ سیدھا سیدھا جو الف لکھا ہوتا ہے. لیکن جب اسی الف کے اوپر زبر، زیر، پیش یا جزم بھی لگ جائے، سکون بھی لگ جائے، تو اس کی اپنی حیثیت ہو جاتی ہے حمزہ کی.
وہ آ کی ساؤنڈ دے سکتا ہے، اس کی اپنی کوئی آواز ہو جاتی ہے۔ اگر صرف خالی الف کھڑا ہوا ہے نا، جیسے میم زبر الف ماں کہتے ہیں، تو یہ جو الف ہے نا جو آخر میں کھڑا ہے میم زبر کے بعد، یہ صرف ماں کی ساؤنڈ کو ماں کرنے کے لیے کھڑا ہے، بس دیٹس اٹ، اور اس کا کوئی حیثیت نہیں ہے اپنی، اس کی اپنی کوئی ساؤنڈ نہیں ہے، وہ صرف زبر کی ساؤنڈ کو لمبی کرنے کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جب اس کے اوپر زبر زیر پیش یا سکون آ جائے تو اس کی اپنی حیثیت ہو جاتی ہے، اس کی اپنی آواز ہو جاتی ہے، جیسے آ ای او، اگر آپ کسی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں اس کو تو اس کی اپنی ساؤنڈ ہو جائے گی، اس لیے اس کو حمزہ کہتے ہیں۔ تو لم، لم کس کے لیے ہوتا ہے؟ نفی کے لیے ہوتا ہے، کیا نہیں، ترا تم نے دیکھا، اب آپ دیکھیے تا تو تم کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا، اور را کس کے لیے ہے؟ را حمزہ یا اس کا روٹ لیٹر ہے، تو کیا تم نے نہیں دیکھا، حرف علت کیا کرتے ہیں؟ وہ گر جاتے ہیں، کبھی شکل بدلتے ہیں، کبھی گر جاتے ہیں۔ اب اس کے روٹ لیٹر میں را حمزہ یا تھا اور آپ دیکھیں کہ صرف را رہ گیا، تو یہ گرامر جب آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے گر جاتے ہیں اور کیوں گر جاتے ہیں۔ تو ترا تم نے دیکھا، الی الذین طرف ان لوگوں کے، الا جو ہے وہ حرف جر ہے، الذین اسم موصول ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، او تو جو دیے گئے، حمزہ تا یا اس کا روٹ لیٹر ہے، آتا یؤتی کا مطلب ہوتا ہے دینا، اور عطا کا مطلب ہوتا ہے آنا۔ ذرا سی آ کی ساؤنڈ لمبی ہو گئی تو کیا ہوا؟ مطلب چینج ہو گیا، عطا کا مطلب آنا اور آتا کا مطلب دینا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا، یہاں پر ہے او تو، پہلی ساؤنڈ لمبی ہے نا، او تو جو دیے گئے، نصیبم ایک حصہ، نون صاد با اس کا روٹ لیٹر ہے، نصب کا مطلب ہوتا ہے گاڑ دینا، مقرر کرنا، ٹھیک ہے نا۔ تو نصیب کس کو کہتے ہیں؟ وہ حصہ جو مقرر ہو چکا۔ یہ کتنے مزے کی بات ہے، آج سمجھ آئی ہوگی کہ نصیب کو نصیب کیوں کہتے ہیں، یعنی قسمت کو نصیب کیوں کہتے ہیں، کیونکہ وہ حصہ گاڑا جا چکا، مقرر کیا جا چکا، لکھا جا چکا ہے، معین ہو چکا ہے۔ تو کبھی بھی نصیب کو کوسنا نہیں چاہیے، اللہ کی لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے نا، اور اللہ تعالیٰ بہترین جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہمارے حق میں اچھا ہے۔ یہ یقین آ جائے نا تو زبردست دعاؤں میں ایسی جان پڑ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسا سکون اور اطمینان دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تقدیر بدل بھی دیتا ہے۔ جب آپ دعا کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کیا کرتے تھے نا کہ اللہ تو نے اگر اپنی کتاب میں ہم کو شقی لکھا ہے یعنی بدبخت لکھا ہے تو بدل کے اور خوش بخت لکھ دے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے نا، جیسے مرضی چینج کرتے، ہماری دعاؤں سے ہو سکتا ہے ہماری تقدیر ہی بدل جائے۔ تو شکوہ شکایت کی بجائے تقدیر اگر بدلنی ہے تو دعا کیجیے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، تو کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو دیے گئے ایک خاص حصہ، ایک مقرر حصہ، من الکتاب، کتاب میں سے، یعنی جو بہت ساری کتابیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتاری، ان میں سے ایک حصہ یہود کو بھی ملا تھا تورات کی صورت میں۔ یدعون وہ بلائے جاتے ہیں، یہ پیسو وائس ہے، دال عین واو اس کا روٹ ہے، جیسے دعا کا روٹ ہے نا، دعا بھی پکارنا ہی ہوتا ہے نا، دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پکارنا، کس کو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مدد کے لیے، ہے نا۔ تو یدعون وہ پکارے جاتے ہیں، وہ بلائے جاتے ہیں، الا طرف، اور الا جو ہے حرف جر ہے، حرف جر کیا کرتا ہے؟ اپنے اگلے آنے والے اسم کو جر دے دیتا ہے، زیر دے دیتا ہے۔ دیکھیے لکھا ہوا ہے الا کتابی، کبھی ہوتا ہے نا دماغ میں آتا ہے یہ زبر زیر پیش لگتا کیوں ہے؟ تو زیر کس لیے لگتا ہے کسی بھی اسم کے اوپر کہ اس کے پیچھے یا تو حرف جر ہوتا ہے جو ایک دم کہتا ہے چلو بھائی تم زیر لے لو میرے سے، اور یا پھر پیچھے کوئی اس اسم سے تعلق اس کا ہوتا ہے تو زیر لگتی ہے، وہ جب آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گی۔ الا کتابی طرف کتاب کے، اللہ ہی اللہ کی، کتاب اللہ اللہ کی کتاب، جب ترجمہ کا کی کے سے ہونا پھر بھی اسم کو جر لگتی ہے۔ کوئی بات نہیں، ابھی آپ پریشان نہیں ہو،
اگلی دفعہ سے پھر پتہ چل جائے گا. الا کتاب اللہ، طرف اللہ کی کتاب کی، لیحکما، تاکہ وہ فیصلہ کر دے، یعنی وہ کتاب فیصلہ کر دے. یحکما، حکما یحکمو کیا ہوتا ہے؟ فیصلہ کر دینا، حکم لگانا. ہا کاف میم اس کا روٹ لیٹر ہے. بینہم، ان کے درمیان. کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو دیے گئے ایک خاص حصہ کتاب میں سے وہ بلائے جاتے ہیں طرف کتاب کے جو اللہ کی ہے، تاکہ فیصلہ کر دے وہ کتاب. یہ وہ تو صحیح ہے، کتاب بریکٹ میں جائے گا. بینہم، ان کے درمیان. ثم، پھر. یتولا، منہ موڑ جاتے ہیں. واو لام یا اس کا روٹ لیٹر ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ واو لام یا روٹ لیٹر، یتولا کا مطلب منہ موڑ جاتے ہیں. کون منہ موڑ جاتے ہیں؟ فریقن، ایک گروہ. فارا قاف اس کا روٹ لیٹر ہے. اور فرق کیا ہوتا ہے؟ دو چیزوں کو علیحدہ کر دیتا ہے نا. تو فریق بھی کیا ہوتا ہے؟ ایک گروہ جو ہوتا ہے وہ دوسرے گروہ سے الگ ہوتا ہے نا. تو ایک گروہ منہم، ان میں سے، وہم اس حال میں کہ وہ سب کے سب معرضون، اعراض برتنے والے ہیں. عین راطات، یعنی جو اگنور کرتے ہیں، اوائڈ کرنے والے ہیں. ذالک، یہ، بانہم، بوجہ اس کے کہ بے شک وہ سب، قالو، انہوں نے کہا، لن، ہرگز ہرگز نہیں، تمسنا، میم سین سین سے بنائیے، تمسا چھوئے گی نہ ہم کو. ٹھیک ہے، یہ تا جو شروع کا ہے نا، یہ مونس کے لیے. تمسنا، چھوئے گی ہم کو، النارو، کیونکہ نار جو ہے نا یہ مونس ہے عربی میں، تو اس لیے اس کے لیے تا شروع میں یہاں لگیے. تمسنا النارو، چھوئے گی ہم کو آگ، یعنی جہنم کی. نون واو را اس کا روٹ لیٹر ہے. الا، مگر. ایامن، یوم کی جمع ہے ایام. اور یوم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دن. معدودات، معدودات کس کے وزن پہ ہے؟ مفعول کے وزن پہ. مفعول، معدود، ٹھیک ہے نا. اور اس کا کیا مطلب ہے؟ معدود، جن کو گنا جا چکا ہو، گنے چنے. عین دال، دال سے اس کا روٹ لیٹر. عدد گنتی کو کہتے ہیں نا، تو وہ چیز جو جس کی گنتی کی جا چکی ہو، ٹھیک ہے نا. اور غرہ، غرہ کا روٹ لیٹر ہے غین را را، اور اس کا مطلب ہے دھوکے میں ڈالنا. غرور کو بھی، غرور کا بھی یہی ہے نا. غرور جو کر رہا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نا یہ بڑا مغرور بندہ ہے، یہ بڑا غرور کرتا ہے. تو غرور کا مطلب عربی میں ہوتا ہے دھوکہ کھانا، دھوکے والا. تو جو غرور کر رہا ہوتا ہے نا، وہ دھوکے میں پڑا ہوتا ہے کہ شاید وہ بہت ہی اچھا ہے اور کوئی بہت ہی اونچی چیز ہے، حالانکہ یہ دھوکے کی بات ہوتی ہے، اصل میں وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو غرہم، دھوکے میں ڈال دیا ان کو، فی دینہم، دھوکے میں ڈال دیا ان کو، فی دینہم، ان کے دین میں، ما، جو کانو تھے وہ، یفترون، وہ گھڑا کرتے، یعنی وہ باتیں فیبریکیٹ کرتے، خود ساختہ بناتے. فارایا اس کا روٹ لیٹر ہے. ٹھیک ہے، اچھا بس اتنا ہی ہم آج کے دن میں یہ آیتیں کریں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا؟ یعنی جیسے حیرت اور تعجب کے ساتھ نہیں ہوتا کہ دیکھا ان لوگوں کو، یہ کرتے کیا ہیں؟ جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، یعنی آسمانی کتابوں میں سے ایک کتاب ان کو بھی دی گئی تھی، اور ان کے پاس احکامات موجود تھے، ان کے پاس ان کا لا، ان کی شریعت موجود تھی، ان کو حقوق اور فرائض کا بتایا گیا تھا، ان کو حلال اور حرام کا بتایا گیا تھا، ان کو یہ ساری باتیں پتہ تھی. تو جب اسی کتاب کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی ان کو بلایا جاتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس سے منہ موڑ جاتے ہیں، ایک گروہ ان میں سے، اور وہ اعراض برتنے والے ہیں. اب ہوا کیا کہ یہود جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈر تھے مدینہ میں، انڈر دا پروٹیکشن آف دا گورنمنٹ آف مسلمس، رائٹ. اور ان کو یہ حق تھا کہ وہ یا تو اپنی کتاب سے اپنے مسائل کو حل کریں، اور اپنے جیسے اپنے کہتے ہیں نا اپنی کورٹ ہو ان کا اپنا جج ہو جو اپنی اسلامی، ہم تو اپنی اسلامی کہتے ہیں نا،
تو ان کی دین کی، ان کی کتاب کی، تورات کے مطابق ان کے فیصلے کرتے۔ اب کیا ہوا کہ یہ علماء کیا کیا کرتے تھے کہ یہ امیروں کے لیے علیحدہ سے فتوے دیا کرتے تھے، یعنی بڑے ریلیکس فتوے۔ یہ بات ہمیں بڑی اچھی طرح سے اب سمجھ آئے گی، کیونکہ ہم اپنے مسلمان ملکوں کی گورنمنٹس کو دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بڑا چور ہو، بڑے پیمانے پہ چوری کی ہو، تو اس کی کوئی پکڑ ہی نہیں ہوتی، اور ایک بیچارہ غریب مرتا کھپتا کوئی چیز کہیں سے اٹھا لے تو اس کو پکڑ کے اتنی زبردست سزا دیتے ہیں، اس کی ہڈی پسلی ایک کر دیتے ہیں اور اس سے وہ چیز نکلوا لیتے ہیں اور اس کو بھوکا مرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ایک بڑی پوسٹ پہ لگا ہوا جتنا مرضی کھا جائے۔ تو یہودیوں نے کیا کیا کہ وہ کیا کرتے تھے، جب امیر کوئی گناہ کرتا تھا تو فتویٰ دے دیتے تھے اس کے حق میں کسی نہ کسی طریقے سے، اور جب کوئی غریب کرتا تھا تو اس کے لیے علیحدہ سے حکم لگاتے تھے۔ اب کیا ہوا کہ کوئی یہودن اور یہود نے زنا کیا اور وہ شادی شدہ تھے، تو وہ اس سوچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آسان حل ہم کو دے دیں گے اور ہمیں اس کا فیصلہ نہیں کرنا پڑے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ زنا کرے تو اس کی کیا سزا ہے؟ تو کہنے لگے کہ ہم تو منہ کالا کر کے سارے شہر میں پھراتے ہیں، اور وہ چاہ رہے تھے کہ یہ بچ جائیں کیونکہ یہ امیر گھرانوں کے لوگ تھے۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودی عالم تھے اور وہ مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان سے کہیے کہ تورات لے کر آئیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تورات لے کر آؤ، اور جب وہ لے کر آیا تو وہ جو بندہ تھا اس نے تورات پڑھنی شروع کی، نہیں ان کی اپنی زبان ہی ہے نا، تو وہ اپنی زبان میں پڑھ رہے تھے، اور اس کے اوپر جہاں پر رجم کی آیتیں تھیں نا وہاں پر ہاتھ اس نے رکھا ہوا تھا اور اوپر اور نیچے سے پڑھتا جاتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اور یہ اس نے ہاتھ رکھے ہوئے، اس سے کہیں کہ وہ ہٹا کے وہ پڑھے نیچے کیا لکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ تو جانتے تھے نا اس کو۔ جب اس نے پڑھا تو نیچے رجم کی آیات تھیں اور وہ اس کو پڑھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا ہی فیصلہ دیا ان دونوں کے حق میں۔ یہ یہودیوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ زانی ہو تو اس کی سزا رجم کی ہے، اور اس کو رجم کی، ان دونوں کو رجم کی سزا دی گئی۔ وہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کو دیکھو کہ ان کو خود ان کی کتابوں میں یہ چیزیں موجود ہیں، اور پھر بھی یہ آ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کیونکہ ان کی نیتیں خراب ہوتی تھی نا کہ چلو آسانی مل جائے گی، ہو سکتا ہے ادھر سے کچھ آسان فتویٰ مل جائے، ہمارے پہ کوئی بات ہی نہ آئے اور ہم ان کو نکال لیں اس مصیبت میں سے، کہ لِیَحْکُمَ بَیْنَہُم، کہ وہ کتاب ان کے درمیان میں فیصلہ کرے گی۔ لیکن جب اس کتاب نے فیصلہ کر دیا تو ان میں سے ایک فریق منہ موڑ گیا، اور تم ہو ہی اعراض برتنے والے، یعنی ان کا ایک یتولا جو ہے نا اس خاص وقت میں ان کو برا لگا، اور یہ عالم جو تھے یہودی یہ مڑے، بجائے اس کے کہتے کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی، ہم کو دیکھنا چاہیے تھا، کتاب میں یہ حکم موجود تھا، ہمیں معلوم تھا، نہیں، منہ موڑ کے چلے گئے۔ اور یہ جو لکھا ہوا نا وہ ہم معرضون، اور یہ تو اعراض برتنے والے ہیں، تو یہ ان کی کانٹینیوس جو ہے نا طریقہ یہ کہ کتاب سے زیادہ تر اعراض ہی برتتے ہیں، بات نہیں مانتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کے احکام سے کنی کتراتے ہیں۔ اور پھر کہتے کیا ہے، اب یہ کس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے اپنے دین کو بدلنے کی کوشش کی، اپنی کتابوں کو بدلنے کی کوشش کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ یہ دھوکہ بازی کرتے تھے کہ کتاب میں کچھ لکھا ہوا ہے لیکن امیروں کو فتوے دے کر بچا لینا، کیونکہ ان کو یہ دھوکہ لگ گیا، انہوں نے کتاب میں اتنی تبدیلی کر دی کہ یہ اپنے آپ کو اللہ کی سزا سے بالا سمجھنے لگ گئے، اور کیا کہنے لگے کہ ذالک بانہم قالوا، یہ اس وجہ سے ہوا کہ بوجہ اس کے کہ انہوں نے کہا قالوا لن تمسنا النار، ہمیں تو کبھی چھوئے گی بھی نہیں جہنم کی آگ، ہم تو جاننے ہی والے نہیں ہیں، الا ایام معدودات، اور اگر گئے بھی تو بس گنے چنے دن ہوں گے۔ اور وہ کتنے دن ہیں؟ یعنی ان کی اپنے عقیدے کے مطابق کہ 40 دن جو یہودیوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد، تو وہ 40 دن ہو سکتا ہے کہ ہمیں سزا ملے، لیکن اس کے علاوہ ہمارے لیے سزا نہیں ہے۔
اب آپ یہ ذرا سوچ لیں کہ سزا کے اوپر بھی فخر کر رہے ہیں، بوسٹ، دے آر بوسٹ فل. یہ کوئی فخر کرنے کی چیز ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ ادھر کے جہنم کے 40 دن کتنے ہوں گے؟ یعنی ہم ایک پلانٹ سے دوسرے پلانٹ تک ٹریول کرتے ہیں تو ان کے 24 گھنٹے اور ہمارے 24 گھنٹے میں سالہ سال کا فرق آ جاتا ہے. یعنی ان کے 24 گھنٹے سالوں پہ محیط ہوں اور ہمارے تو 24 گھنٹے کیسے گزرتے ہیں؟ آپ کو کیا پتا کہ وہاں کا وقت کتنا لمبا ہے، سزا کیسی ہے؟ یہ کوئی فخر و تکبر کرنے کی بات ہے اور یہ کوئی کہنے کی بات ہے؟ ہم تو کہیں استغفر اللہ، ہم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب کو 1 منٹ کیا کچھ سیکنڈز بھی نہیں سہ سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہم کبھی بھی جہنم میں نہ جائیں، کبھی ہم اس کی شکل بھی نہ دیکھیں، ہم تو اس کی آہٹ سے بھی ہم کو اللہ تعالیٰ دور رکھے. ہم دعا نہیں کرتے نماز میں اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، اللہ ہمیں اتنا دور کر دے اپنے گناہوں سے اور اس کی سزا سے کہ جب مشرق اور مغرب ہوتے ہیں، ہم مشرق میں کھڑے ہوں تو ہمیں مغرب کہاں نظر آتا ہے؟ اتنی دور ہے وہ ایج، وہ کنارہ، تو اللہ اتنی دور کر دے. ہمارے تو دل ڈرتے ہیں اس چیز سے کہ اللہ کا عذاب، تو بس استغفر اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہ کرے کہ ہمیں اللہ کا عذاب ایک گھڑی کو بھی آئے. ہم تو برداشت کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے. لیکن یہ ان کے دل اتنے سخت ہو چکے تھے اللہ تعالیٰ کے احکام کو بدل بدل کر، اور اپنے آپ کو یہ دنیا سے ماورا سمجھتے ہیں. یعنی یہ ان کے عقائد ایسے ہیں جیسے یہ اپنے آپ کو چوزن سمجھتے ہیں اور باقی سب لوگوں کو کتے بلیاں سمجھتے ہیں. اور ان کی کتابوں میں لکھا بھی ہوا ہے کہ جو باقی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، یہود کے علاوہ انسان اور باقی سب، یہ سب اللہ کی نظر میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہود کو سرو کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. چاہے یہود کچھ بھی کریں، سود کھائیں، بچوں کو مار دیں، لوگوں کو آپس میں لڑوائیں اپنے بزنس کو چمکانے کے لیے، یہود کچھ بھی کرے اللہ نہیں ان کو پکڑے گا. لیکن یہود کے ساتھ کوئی بے ایمانی نہ کرے. اب آپ بتائیں اللہ تعالیٰ ایسا کوئی دین بھیج سکتے تھے؟ ذرا آپ 1 منٹ کے لیے سوچیں کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا دین بھیج سکتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو بنایا تھا تاکہ یہ دین کا پرچار کریں، ساری دنیا کو بتائیں. لیکن انہوں نے اس کو اپنے تک محدود کر لیا. اب ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ نیکی کرو. کیا اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ مسلمان صرف مسلمان سے نیکی کرے، مسلمان صرف سچ مسلمان سے بولے، مسلمان صرف مسلمان کے ساتھ آنیسٹی کرے؟ نہیں نا، سب دنیا کے لیے کہا ہے نا کہ چاہے ہمارے ساتھ معاملہ کرنے والا کوئی مشرک ہو، کوئی ہندو ہو، کوئی سکھ ہو، کوئی عیسائی ہو، کوئی یہودی ہو، آپ نے اپنی فاؤنڈیشنز کو نہیں چھوڑنا، اپنے پرنسپلز کو نہیں چھوڑنا، آپ نے سچ کو، حق کو نہیں چھوڑنا. اسی طرح تو دین پھیلے گا. لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم تو چنے ہوئے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے اور سزا کوئی نہیں ملنی ہم کو. یعنی کتنی بھی ڈنڈیاں مار جائیں، کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں گڑبڑ کر جائیں، اپنے فتوے ڈال دیں، لوگوں کو گناہوں سے بچا لیں پیسے لے کر، یہ ابھی تک یہ کرتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی شاید یہ بتایا ہوا تھا کہ میرے بیٹے نے بتایا تھا کہ وہ آدمی جو تھا اس نے غیر یہود عورت سے شادی کی تھی، یعنی عیسائی عورت سے، اور یہ نہیں کرتے. اگر ماں یہودی نہیں ہوتی تو یہ اس بچے کو یہودی کنسیڈر نہیں کرتے، غیر یہود ماں سے جو پیدا ہوتا ہے. لیکن وہ بچہ عیسائی عورت سے پیدا ہوا اور اس کے باپ نے یہودی علماء سے کہا، یہ ابھی کی بات ہے، کہ آپ جو ہے نا اس کو یہود میں لکھو کہ یہ میرا بچہ ہے تو یہ یہودی ہے. تو انہوں نے کہا ایسا نہیں ہوگا. تو اور جب انہوں نے مانا تو انہوں نے اتنی بڑی رقم ان سے مانگی کہ اتنی بڑی رقم پے کرو تو ہم تمہارے بچے کو یہودی کنسیڈر کر لیں گے. جسٹ امیجن، دے ہیو ناٹ چینجڈ ایون اے بٹ، ایک ذرہ قدر بھی نہیں بدلے، ابھی تک ویسے کے ویسے ہی ہیں. تو ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ انہوں نے کہا ہمیں تو کوئی عذاب ملنا بھی کوئی نہیں، اور اگر ملا بھی تو وہی 40 دن کا عذاب ملے گا جو ہم نے، ہمارے آباء و اجداد نے جو بچڑے کی پوجا کی تھی. وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور اپنے دین میں ان کی خود ساختہ باتوں نے انہیں دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے. چونکہ انہوں نے خود سے باتیں بنائی ہوئی ہیں نا
یہ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں ان کو گارنٹی دی ہوئی نا، یہ خود سے انہوں نے گھڑ کے بات لگائی ہوئی ہے. اور اب وہ اس بنا کے اوپر دنیا میں کتنی بھی کرپشن کریں، دنیا میں کتنا لوگوں کو تنگ کریں، ان کو کتنے ناحق ان کے ساتھ معاملات کریں، تو یہ سمجھتے ہیں وی آر اسٹل دا چوزن ونس، ہم چنے ہوئے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ نہیں پوچھے گا، ہم نے صرف یہود نے یہود کے ساتھ صحیح معاملہ کرنا ہے. یہود سے سود نہیں لے سکتا، سود نہیں دے سکتا، یہود سے جھوٹ نہیں بول سکتا. باقی جس کے ساتھ جو مرضی کرے، جھوٹ بولے، چیٹ کرے، مار دے، ان کے گھر چھین لے، ان کے گھر پہ غاصبانہ قبضہ کر لے، جو کر لے، کچھ بھی نہیں اللہ پوچھے گا. تو آپ ذرا سوچ لیں کہ ان کا حالات کیا تھے. اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ کہا نا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، کہ ان کے اوپر تو ذلت اور مسکنت مار دی گئی ہے. جدھر بھی جاتے ہیں کوئی ان کو پسند نہیں کرتا ہے، ان کی سیلفشنس کی وجہ سے، ان کی گریڈی ہونے کی وجہ سے، ان کی چیٹ کرنے کی وجہ سے، اور ان کی تھوڑا اور تنگ دل اور دوسروں کو برا سمجھنا اور بے دل بے حس ہونا، اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو یہ سبق سکھا دے کہ ہم اپنے دین کے ساتھ کوئی ٹیمپرنگ نہ کریں، اللہ کے احکام کو ویسے ہی لیں جیسے ان کا حق ہے، اور اللہ کے حکم کے تابع ہی رہیں. اپنی عقلوں کو اللہ کے حکم سے بڑا نہ سمجھنے لگ جائیں، اور یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کو نعوذ باللہ چیٹ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ اندر باہر کا ہر چیز جانتا ہے. استغفر اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اور یہ رویہ اللہ تعالیٰ اسی لیے بتاتا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو درست کر لیں. ٹھیک ہے میری پیاری بہنوں، چلیں یہ دعا مانگے کہ اللہم انا نسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.